بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی قرآن مجید کے ایک متعین مقام کو، ایک حدیث کو، ایک صحابی یا تابعی کے اثر کو اور پھر آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت صحابہ کرام سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، میں غامدی صاحب کی تفسیر البیان سے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، لیکن کوئی عاقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ یہ جو آیت میں فرمایا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے، اس پر غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے، لیکن تمہیں بتا کر نہیں برساتا کہ ٹھیک کس وقت اور کتنی مقدار میں اور کہاں کہاں برساؤں گا۔ اس کے بعد جو یہ فرمایا، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اس پر غامدی صاحب نے لکھا ہے لیکن تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا کہ رحموں میں کیا ہے۔ اپنا وقت پورا کرے گا یا وقت سے پہلے باہر آ جائے گا، اور اگر پورا کرے گا تو اس کے وضع کا ٹھیک ٹھیک وقت کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب یہ فرمایا کہ اللہ ہی علیم و خبیر ہے، تو غامدی صاحب نے اس پہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا آخری اور قطعی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم اتنی قریب کی اور ایسی واضح حقیقتوں سے بارہا بے خبر رہتے ہو، لیکن ان کا انکار کرنے کی کوئی تمہارے پاس بنیاد نہیں ہوتی۔ پھر قیامت کے بارے میں اگر یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی تو اس میں کیوں اسے مشتبہ ٹھہراتے ہو؟ ہم سب سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، ایک جملہ ہے، یعنی ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی شان ربوبیت اور اس دنیا میں اپنی اسکیم اور انسان کے عجز اور عاجزی کا اس کو ایک طریقے کا عملی مثال دے کے منظر بتایا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر ہم سے یہ آیتیں مثال کے طور پر آج کے دور میں ہم پڑھ کے بتائیں تو لوگ یہ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے بھائی یہ مثال کے طور پہ ہم پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بارش کب ہوگی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کہ بچہ کیا اب تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے۔ تو جب یہ کہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کس وقت برساتا ہے، آپ نے اس کی اگرچہ یہاں وضاحت بھی کی ہے کہ کتنی مقدار میں ہوگی، تو لیکن جو چیلنج اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک درجے میں تو علم میرے پاس آلریڈی آ چکا ہے آج کے دور میں۔ یہاں کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ سیاق و سباق میں آیت کو رکھے بغیر اس کا مطلب لے لیا گیا ہے۔ جی، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں روایت میں بھی بعض چیزیں صحیح نہیں کہی گئیں۔ جی، جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا علم اس وقت تمہیں نہیں دے رہے، یا تمہارے بار بار اصرار کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم میں نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، تو یہ چیز قیامت کی نفی کے لیے کافی نہیں۔ یہ ہے استدلال۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اس بات پر استدلال کیا ہے کہ دسیوں چیزیں ہیں جن کو تم کبھی نہیں جان سکتے، بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم اس وقت اپنے علم کے لحاظ سے نہیں جانتے، بہت سی چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں تم جان لیتے ہو اور ان کے بہت سے پہلوؤں سے بے خبر ہوتے ہو، لیکن اللہ ان کی ایک ایک چیز سے باخبر ہوتا ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہوتا ہے، اور اپنے اس علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز کو کب واقع ہونا ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں یہ بات کہ اس کے آثار بتا دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں منادی کر دی گئی ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کر دیا گیا ہے، اس کو ہر حال میں آنا ہے۔ یہ سب باتیں تو ہر شخص کو معلوم ہے، یعنی جو پیغمبروں کی دعوت سے واقف ہے وہ اس بات سے ہی واقف ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ یہ علم میں نے کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا، یہ علم میں نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا جب سور پھونک دیا جائے گا اور دنیا کا یہ نظم درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس پر دلیل دی ہے کہ اگر تم غور کر کے دیکھو تو تمہارے گرد و پیش میں دسیوں ایسی چیزیں ہیں جن میں یہی صورتحال ہے، پھر کیا ان کا انکار کر دیتے ہو؟ تو آیت کا صحیح محل یہ ہے، اس میں البتہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دی ہے کہ یہ تم کبھی بھی نہیں جان سکتے، اور اس میں وہ دونوں چیزیں انہی الفاظ میں بیان بھی ہوئی ہیں۔ یعنی کل کیا ہوگا تم نہیں جانتے، موت کہاں آئے گی یہ بھی نہیں جانتے۔ موت آئے گی یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، اگر تم اس کو نہیں جانتے تو کیا موت کا انکار کر دیتے؟ کل کیا ہوگا تمہیں نہیں معلوم، تم کل کیا کماؤ گے نہیں جانتے، لیکن کیا کل کے بارے میں تیاری کا، کل کے ایک واقعہ ہونے کا انکار کر دیتے ہو؟
تو اس طریقے سے اصل بات پر استدلال کیا گیا ہے. اس سے لوگوں نے پہلے ایک بالکل غلط مطلب نکالا اور اس کے بعد قرآن مجید پر اعتراض شروع کر دیا. نہ وہ قرآن کا مدعا ہے، نہ وہ بات وہاں زیر بحث ہے، نہ اس سیاق و سباق میں اس بات کے کہنے کا کوئی محل ہے. بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے وضاحت میں نیچے لکھا ہے، لیکن تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا کہ رحموں میں کیا ہے اور اپنا وقت پورا کرے گا یا وقت سے پہلے باہر آ جائے گا، اور اگر وہ پورا کرے گا تو اس کے وضع کا ٹھیک وقت کیا ہوگا. یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کہ ایک واقعہ جو تمہارے ساتھ کل پیش آنے والا ہے، اس کی جو حقیقی تصویر ہے، مکمل تصویر ہے، وہ تمہاری گرفت میں نہیں آتی. اگر مثال کے طور پہ انسان 1 منٹ کے لیے دعویٰ کرے کہ ٹھیک ہے چلیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مکمل تصویر گرفت میں نہیں آتی، تب بھی تم تصور مانتے ہو، تو یہی معاملہ قیامت کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کے کہے کہ جی ہمارے سامنے تو مکمل تصویر آ گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مکمل تصویر، جب ہم انسان دعویٰ کرتے ہیں کہ آ گئی ہے، تو وہ مکمل تصویر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہمارے سامنے؟ جب اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے تو مکمل تصویر کسی چیز کی بھی نہیں ہے. یہ بات ہر صاحب علم جانتا ہے کہ ہم تو اشیاء کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہیں. ہم خود اپنے وجود کی حقیقت بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ ہماری گرفت میں نہیں آتی. ٹھیک. ہم اپنے علم کی تحلیل کرنا چاہیں کہ وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم صرف آثار سے بیان کرتے ہیں، اس کی ذات تک ہماری رسائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم مادے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری گرفت میں آ گیا ہے، درحال ہے کہ وہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے. صحیح. تو کسی چیز کو آخری درجے میں جاننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہاں آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے ایک جملہ لکھا ہے جہاں سے بات شروع کی ہے، وہ تمہیں مطلع نہیں کرتا. جی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع نہیں دیتا تمہیں، وہ اپنے طریقے کے مطابق یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک. یہاں انسانی علم کی نفی نہیں کی گئی، بالکل ٹھیک. بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کا نہیں بتا رہا تو اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتا. اچھا. اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں اس نے تم کو مطلع نہیں کیا. کیا تمہیں ہر روز میں یہ بتاتا ہے کہ کل کیا کماؤ گے؟ کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ کہاں مرو گے؟ اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہوا ہے، لیکن موت کا وقت اسی کے ہاں مقرر ہے. کیا تمہیں بھی کبھی اس نے اطلاع دی اس بات کی؟ یہ محل ہے جس میں ایک غلطی پر، ایک صفحات پر، ایک بیوقوفی اور حماقت پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ کسی چیز کے انکار کی یہ وجہ نہیں ہوا کرتی. یعنی اس کے انکار کے دلائل اور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تم محض اس بنیاد پر انکار کر دو کہ ہمیں قیامت کا وقت کیوں نہیں بتایا جا رہا، یہ 10 اور چیزیں ہیں جن کا وقت، جن کی حقیقت، جن کی ماہیت تم نہیں جانتے، لیکن ان کے وجود پر یقین رکھو. نقطہ بالکل واضح ہو. بہت ہی اہم بات ہم سب سے سامنے آتی ہے. ایک آخری نقطہ ہم سب، یہ جب آیت آدمی پڑھتا ہے اور آج کے دور میں ہم رکھیں جس میں خدا کا انکار ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے معاملات جو ہمارے علم میں نہیں آتے، گرفت میں نہیں آتے، وہاں پر بھی ہم ایک دعویٰ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس آیت میں یہ اشارہ بھی تو موجود ہے نا کہ آپ کو انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہارے علم کی حدود کیا ہے. تم اس طرح کی محدودیت کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے دے رہے ہو. اگر ایک طرف یہ کام تم کرو، دوسری طرف خالق کائنات کھڑا ہوا ہے، اس کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے، وہ تمہیں اطلاعات دے رہا ہے کہ جو کچھ بعد میں ہونا ہے، لیکن چونکہ تمہارے علم کی حدود وہاں تک نہیں پہنچتی، تم اسی بنیاد پر مقابرت اختیار کر رہے ہو اور انکار پہ اتر آئے ہو. سارے علم کا اصل المیہ یہی ہے. یعنی اس کائنات کے بارے میں بھی وہ بنیادی سوالات ہیں، ان کے جواب تک ہماری رسائی نہیں ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مادے میں قوت کے ظہور کی نوعیت متعین کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس کے قاعدے معلوم کر لیتے ہیں، اس کو قوانین میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے مطابق ایجادات بھی کرتے ہیں. اتنے علم پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا کا نظم چلا رہے ہیں اور اس میں اپنے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ اپنی قوت تخلیق کا اظہار کرتے ہیں جس پر انسان بجا طور پر فخر کر سکتا ہے. تاہم اگر یہ سوال پوچھا جائے کیا مادے کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، کوئی نہیں جانتا. ہمیں معلوم ہے کہ بے جان مادوں سے بنیادی عناصر بے جان ہیں، ان سے ایک خاص وقت میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہی ایٹم ہے، وہی ذرات لا یتجزا ہیں، انہی کے باہمی تعامل سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ خلیہ وجود میں آ جاتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے. لیکن وہ کیسے وجود میں آتی ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے شعور، یعنی اتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے بعض جگہوں پر شعور کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ شعور جو انسان میں ہے، وہ جس کا ظہور عقل کی صورت میں ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ ایک حادثہ اخلاقی لگا ہوا ہے، وہ جو غیر معمولی حصے جمالیات رکھتا ہے، جس سے بے نظیر فنون پیدا ہوتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم نے اس کو دریافت کر لیا؟ لیکن کیا ہم ان میں سے کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟
تو قرآن مجید نے انسان کی اس مقابرت پر اس کو توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ چیزوں کے بارے میں یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان قوم نے ایک موقع پر اپنے پیغمبر سے کہا کہ ارن اللہ جہرا، ہمیں دکھائیے، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ پھر دیکھیے گا ہم کبھی ان کی کسی اطاعت سے انکار نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جس امتحان میں تم کو ڈالا گیا وہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر اس پر غور کریں کہ ہم اس دنیا میں جتنی چاہے ہمت کر لیں، جتنا چاہے علم حاصل کر لیں، بہرحال ہماری محدودیتیں روز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ علم تو اصل میں علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، یعنی حقیقی علم کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر لوگوں کو بتایا ہے، اور اگر بحیثیت مجموعی آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اسکیم پر غور کریں تو اس میں بھی اس نے یہ نہیں کیا کہ پیغمبروں کے بغیر ہی مطالبات کر دیے ہوں، یعنی جو مطالبات نفس انسانی سے کیے گئے ہیں وہ اس کی استعداد اور اس کے علم کے مطابق کیے گئے ہیں۔ فطرت میں جتنا علم ہے، جن لوگوں کے پاس کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی وہ اسی کے مکلف ہیں، جن کے پاس پہنچ گئی ہے وہ کیوں پہنچائی ہے؟ اسی لیے پہنچائی ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں حتمی اور واقعی علم انسان اپنی عقل سے یا منطقی استدلال سے حاصل نہیں کر سکتا، اور جب نہیں کر سکتا تو وہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبروں کی بات سنیں۔ پیغمبروں کی بات بھی علم و عقل کی بنیاد پر مانی جاتی ہے، لیکن وہاں نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم عقل کی بنیاد پر سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات میں جس میں ہم نتیجہ دریافت کر لیتے ہیں۔ تو انسان کا یہ جاننا کہ میں کیا جان سکتا ہوں، میں کس حد تک جان سکتا ہوں، میرے حدود علم کیا ہیں، یہ بجائے خود علم ہے۔ قرآن مجید نے اسی کی جانب توجہ دلائی۔ وحی کے بارے میں بھی دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں جب یہ بحث ہوئی ہے تو وہاں لوگوں نے بار بار یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وحی آ جاتی، اللہ کلام کرتا ہے، ہم نے تو آج تک یہ کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم بھی آخر اس دنیا میں ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، اب ایک شخص ہمارے درمیان سے اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو وحی کیا چیز ہے؟ اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ صادر ہو جاتا ہے۔ جب وہ صادر ہوتا ہے تو پھر یہ ذرائع جن میں تم اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھتے ہو، یعنی حواس ہونے چاہیے، یہ تمہارے عصبی خلیات کو کام کرنا چاہیے، یہ سب ہم معطل کرتے ہیں اور اپنے بندے تک اپنا پیغام براہ راست پہنچا دیتے ہیں، اور وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن اس پیغام کو نہیں سن رہے ہوتے۔ تو اس کو بتانے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا۔ یہی وہ غلطی ہے جو بعض وقت مذہبی مباحث میں بھی ہم سے ہو جاتی ہے، مثلا کسی معجزے کی تحلیل کرتے ہوئے، پیغمبروں کے ساتھ معاملے کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ظہور کے بعد واقعات پڑھتے ہوئے، وہاں بھی ہم عقل کی محدودیت کے معاملے میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری حاضر عقل ہے کسی چیز کے انکار کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود سائنس کی جتنی تحقیقات ہیں ان میں دیکھ لیجئے، ہر چوتھے دن ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فلاں بات میں غلطی تھی، فلاں علم میں ہم نے جلد بازی کی، فلاں میں ہم نے شواہد سے جو نتیجہ نکالا وہ ایک امکان تھا لیکن ہم نے اس کو حتمی سمجھ لیا۔ یہ غلطیاں روز واضح ہوتی رہتی ہیں اور یہی بتاتی ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑا علم دیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا ہی دیا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، لیکن کوئی عاقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علیم و خبیر۔ آگے بڑھتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے میرے سامنے ایک روایت ہے، روایت میں پڑھتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ رحم میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت؟ اس پر اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، بدبخت یا خوشبخت۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کا رزق کیا ہوگا؟ اللہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا اتنا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ فلاں فلاں۔ اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی فطرت کیا ہوگی؟ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے وہی جو اس کے ساتھ
رحم میں بنا دی جائے۔ مشکل آثار تحاوی کی یہ روایت ہے۔ ہم سب ذرا اس روایت کو سمجھائیے گا کہ کیا چیز بحث ہے یہاں پہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہوا ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں نے یہ کائنات بنائی ہے، اس میں نے ہر طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل بدیہی ہے کہ میں نے تمہیں ارادہ بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے۔ اس ارادے اور اختیاری کی بنیاد پر تم مکلف ٹھہرائے گئے ہو۔ جب مکلف ٹھہرائے گئے ہو تو تم سے یہ تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ تم نے فلاں چیز کو کرنا ہے اور فلاں کو نہیں کرنا۔ تمہیں خیر و شر کا شعور دے دیا گیا ہے، تمہارے اندر فجور اور تقوی الہام کر دیا گیا ہے، اور پھر ارادے جیسی چیز تمہیں عطا کی گئی ہے جو جس وقت روبہ عمل ہوتی ہے تو ہر قوت پر غلبہ پا لیتی ہے۔ یہ تم روز دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، اس لیے یہ زیر بحث نہیں ہے۔ جو کچھ تم کرو گے اپنے اس ارادے و اختیار کو استعمال کر کے کرو گے، اس میں تمہاری فطرت اور طبیعت اثر انداز ہوگی، اور وہ تمہارے فیصلوں کو بھی ایک خاص رخ دے گی، لیکن اس کو صحیح رخ پر رکھنے کی قوت بھی تمہارے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ یہ تمہاری شخصیت ہے، اسی کا ظہور ہونا ہے۔ لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں تو میں نتائج سے بے خبر ہوں۔ نہیں، میں حال کا علم بھی رکھتا ہوں، میں مستقبل کا علم بھی رکھتا ہوں۔ میرے لیے یہ زمان و مکان کی تحدیدات نہیں ہے، میں اس سے بلند تر پیچھے آگے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے فرشتوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص ہے، یہ معاملات اس کے ساتھ ہونے ہیں، اس نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب ان میں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں فاطر فطرت کی طرف سے مداخلت ہونی چاہیے، وہ متعین کر کے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ مثلاً قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ سیدنا موسیٰ کی ملاقات ایک فرشتے سے کرائی گئی، اور اس طریقے سے ان کو یہ بتایا گیا کہ جو معاملات تم اپنے ارادہ و اختیار سے کر رہے ہوتے ہو، ان میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کہاں کہاں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہارے معاملات کو دیکھتا ہے، اور اس کے فرشتے کس جگہ معاملات کی نوعیت بالکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بتائی ہیں۔ اس سے بالکل غلط نتیجہ بعض لوگوں نے نکالا کہ اس طرح سے گویا انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مجبور محض ہے۔ یہ علم الہی کا بیان ہے۔ انسان کا ارادہ و اختیار تو ایک بدیہی حقیقت ہے، اور بدیہی حقیقتوں کے بارے میں کسی اطلاع کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ایک وجودی حقیقت۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سب، یہ جو بڑا مشہور مارکت الارا مسئلہ ہے، ہمیشہ سے اس پر بڑے بڑے مکاتب فکر بنے، جو جبر و قدر کا مسئلہ ہے کہ کیا میں مجبور محض ہوں، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر جس طرح کے بیان ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا تو میں تو مجبور محض ہوں، کچھ بھی کر لوں، لیکن اس میں جو فیصلہ کن چیز ہے، اس طرح آپ نے فرمایا، وہ میرا اپنا شعور ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ارادہ اختیار دیا، اس کا سوء استعمال میں خود کرتا ہوں، تو یہ بحث وہاں پر تو بالکل سلجھ جاتی ہے۔ ایک چیز جو انسان کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتی، اور میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ہماری گرفت میں نہیں آتی، کیونکہ ہم تو دنیا میں جب علم حاصل کرتے ہیں تو حقائق ہمارے سامنے جب آتے ہیں اس کے بعد ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز جو بھی وجود پذیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرا ارادہ، میرا اختیار، میرا فعل، سب کچھ میں کروں گا، لیکن اس کے علم میں نتیجہ بھی آ گیا ہے، تو یہ بات میری عقل میں، چونکہ میں اس طریقے سے نتائج حاصل نہیں کرتا نا دنیا میں، تو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس میں کیا رویہ ہے؟ یعنی ہم یہ چیز جو دماغ میں ابزارو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں مثال کے طور پر پیدا ہونے کے بعد 60 سال میں، حالانکہ کر تو میں خود رہا ہوں، تو اس کے علم میں کیسے آ گیا؟ تو یہ چیز کیسے آدمی گرفت میں لائے، یہ طے کر لے کہ بھائی یہ چیز میری گرفت میں آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا علم صرف اللہ کے بتانے تک محدود ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو خود تلاش نہیں کر پائے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ جس جگہ تک پہنچتے ہیں وہ یہ کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہے۔ خالق ہے، اتنی بات تو عقل ہمیں بتا دیتی ہے، لیکن وہ خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کیا وہ ہماری طرح کی کوئی مخلوق ہے، کیا کہیں اور کسی سیارے پر بیٹھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے دسیوں سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ تمہارے زمان، تمہارا مقام، تمہارا یہ مادی جسم، اس کے تقاضے وہ ان سے بالا تر اور ماورا ہستی ہے، اور اس کے فرشتے ملائے اعلیٰ میں موجود ہیں، وہ اس نظم میں سارے امور انجام دے رہے ہیں، اور وہی ہے جو اس کائنات کا تنہا نظم دیکھ رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ انہوں نے بتایا ہمیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ ایک صفت بتائی گئی کہ جس طرح تم اپنے آپ کو زمان کا، مکان کا پابند سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی نہ وہ ماضی کا اسیر ہے، نہ مستقبل کا اسیر ہے، نہ حال کا اسیر ہے، وہ ان سے بالکل بالا تر ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی مکان کا پابند بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آیت جس سے بعض لوگوں نے وحدت الوجود برآمد کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں اصل میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ
کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم. یعنی اس وجہ سے چونکہ کوئی ابتدا نہیں ہے جو اس سے پہلے ہو، کوئی انتہا نہیں ہے جو اس کے بعد ہو، کوئی چیز اوپر نہیں ہے جس کے نیچے وہ ہو، کوئی چیز نیچے نہیں ہے جس کے اوپر وہ ہو. تو اس وجہ سے تمہارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں یہی بات واضح بھی کی اور یہ فرمایا کہ میرے پروردگار کی یہ تعریف ہے، یہ اس کی صفات ہے. تو اللہ کی صفات سے ہم اس کی ذات کا ایک تصور پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے گرفت میں لے لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جگہ بیٹھ کر اس کے علم کے حدود بھی طے نہیں کرنے چاہیے. ہمارے لیے فیصلہ کرنے کی بنیاد ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ اور ہماری عقل ہے. اور ہمارے پاس دو ہی ذرائع ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حواس ہمیں دیے ہیں وہ ظاہری ہیں یا باطنی، ان کے ذریعے سے ہم وجودی حقائق تک پہنچے، اور جو عقل ہمیں دی ہے اس کی بنیاد پر استدلال کر کے نامعلوم امکانات کی طرف آگے بڑھیں. یہی ہمارا علم ہے، اس پہ ہم جدوجہد کرتے رہتے ہیں. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پہلو سے ہمارے گرفت میں آ جائے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اس کا بھی ایک ادنا تصور خود اپنے اندر کچھ صفات کا پرتو دیکھ کے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو بالکل واضح ہو گیا. قرآن مجید کے بعد ہم حدیث کو زیر بحث لے گئے تھے. اب ایک صحابی کا اثر و تابعی کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو بھی ہم سب کی خدمت میں رکھیں گے. ابو اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے اوزاعی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا اپنے آپ کو سنت پر ثابت قدم رکھو اور جہاں صحابہ رک گئے تھے تم بھی وہاں رک جاؤ. اور انہوں نے کہا وہی کہو جس چیز سے انہوں نے گریز کیا، اس سے گریز کرو کہ اپنے نیک اسلاف کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، انہی کے راستے پہ چلو، کیونکہ جو ان کے لیے کافی تھا وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اس موقع پر انہوں نے کوئی ایسا سوال پوچھا ہے، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے. اور جو سوال تم پوچھتے ہو اگر یہ کوئی خیر کی بات ہوتی تو تمہارے اسلاف کو چھوڑ کر صرف تمہیں خاص طور پہ سجھائی نہ جاتی. ان سے خیر کی بات کوئی نہیں چھپی رہی جو تمہارے ذہن میں اب آ گئی ہے اور تمہاری فضیلت کی وجہ سے تم پر وارد ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہیں اللہ نے منتخب کیا اور ان میں اپنے نبی کو بھیجا، اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. ہم سب یہ ایک بیان ہے، انہوں نے ایک نصیحت کی ہے، ان کے پاس ایک صحابہ آئے، انہوں نے ان سے کچھ گفتگو کی ہے، کچھ ایسے سوالات پوچھے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ جن پہلوؤں میں جہاں تک رک گئے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو تمہارے ذہن میں نئے اس طرح کے سوالات یا اس طرح کے اشکالات آ رہے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر موجود تھے، جب انہوں نے اس بارے میں کوئی چیز نہیں پوچھی تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو. تو یہاں پر انہوں نے بیان یہ کیا کہ جو صحابہ کرام کا اسوہ ہے، ان کی زندگی ہے، ایک بندہ مومن کے لیے اسی کو آئیڈیل ہونا چاہیے، فہم دین کے باب میں بھی، عملی کردار کے باب میں بھی، کیونکہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے اگر انہوں نے مثال کے طور پہ کچھ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافی چیز بیان کرنی ہوتی تو انہی کو بیان کر کے چلے جاتے. تو صحابہ کی پیروی میں ہی ہماری نجات ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے قرآن مجید میں، یہ بتایا ہے کہ یہ خیر امت ہے، ان کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے. شہادت کے منصب پر اسی کو فائز کیا جاتا ہے جو پوری گواہی دے سکے. وہ پوری گواہی دے کر دنیا سے گئے ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام نے کیا چیزیں دین کی حیثیت سے اختیار کی، انہوں نے کن چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، کن چیزوں کو قبول کیا، اس سے ایک پوری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی موقع پر یہ فرمایا کہ تمہارے لیے میرے صحابہ کا طریقہ واجب الاطاعت ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک نمونہ باقی رہے. کیونکہ یہ بات کہ آپ نے قرآن مجید سے چیزوں کو سمجھنا ہے، آپ نے کسی روایت کو دیکھنا ہے، علماء یہ کام کرتے رہتے ہیں. عام آدمی کے سامنے تو ایک واضح نمونہ ہونا چاہیے. دنیا میں فلسفے بھی پیدا ہوں گے، صوفیانہ مزاج کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. دنیا جن چیزوں کو اپنے حدود سے متجاوز ہو کر سمجھنے کی صحیح کرتی ہے اس کے نمونے بھی ہوں گے. ان تمام مراحل میں ایک عام آدمی کے سامنے وہ کیا سلامتی کی راہ ہے جس پر اس کو قائم رہنا چاہیے، وہ صحابہ کا نمونہ ہے. اور یہ بڑی ہی غیر معمولی نصیحت ہے. یعنی یہی نصیحت ہر شخص کو کرنی چاہیے کہ دین کے معاملے میں صحابہ کرام سے آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں.
یعنی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی سیرت میں اختیار کرنی ہے، کیا اپنے کردار میں اختیار کرنی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا رویہ رکھنا ہے، ہمیں پیغمبر کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ جو اصول ہیں جن پر ہماری زندگی استوار ہوتی ہے، ان کا ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہی کا رویہ ہے. یعنی انہوں نے دین کس طریقے سے سیکھا، کیسے سمجھا، کن حدود کی رعایت ملحوظ رکھی، ان کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت اور کردار کی تعمیر کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں غور و خوض کر کے علم کی جن جگہوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے دروازے قیامت تک کھلے ہوئے ہیں. لیکن اس سے نہ تو کسی عملی چیز پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، نہ دین میں کوئی بدعت داخل ہو سکتی ہے، نہ اس میں اس طرح کے تکشفات پیدا ہو سکتے ہیں. وہاں تو اصل میں آپ کے سامنے حقائق آئیں گے، ان حقائق کو آپ قرآن سے سمجھیں گے اور جیسے ہی پلٹ کے دیکھیں گے تو اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہوگی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. صحابہ کرام کی زندگی ہی ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات غام صاحب کی خدمت پر رکھتے ہیں. پہلا سوال غام صاحب ہمارے سامنے. السلام علیکم جی، میں وسیم عباسی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. غامدی صاحب کے اتمام حجت کے قانون پر میرا ایک سوال ہے. اگر ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تو اس پر اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ فرشتوں، میں تمہیں ان کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، تم جا کر ان پر ضرب لگاؤ اور ان کو شدید ترین عذاب دو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنے کی حرکت کی ہے، اور اللہ اور رسول کا جو مقابلہ کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو اسی طرح عذاب دیا جائے. تو اس بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل عذاب جو اللہ کے قانون کے مطابق آتا ہے، اتمام حجت کے بعد، وہ خالی کفر پر نہیں آتا بلکہ کفر کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی وجہ سے آتا ہے. یعنی کہ اتمام حجت ہونے کے بعد تفکیر کے ساتھ جب وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا جرم کرتے ہیں تو تب عذاب آتا ہے. تو یہ خالی کفر کی سزا تو کسی صورت نہ رہی، بلکہ یہ تو سزا بن گئی کہ جو انہوں نے کفر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اور اللہ کے مقابلے میں کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کو ریزسٹ کرنے کا جرم کیا، تو یہ اس کی سزا ہے. اسے خالی تکفیر کی سزا کہنا تو صحیح نہیں لگتا. اس کی وضاحت کر دیجئے. جی ہم سب فرمائیے گا کہ پیغمبر آگے ہیں، پیغمبر کی قوم ہے، اس نے انکار بھی کر دیا، لیکن انہوں نے بدر کا حوالہ دیا ہے کہ عذاب تو اس وقت آیا کہ جس وقت ان لوگوں نے آگے بڑھ کر برسر پیکار ہونا یا ایک طرح کی لڑائی یا محاربت کو اپنا لیا. تو محض پیغمبر کا انکار عذاب کا باعث نہیں بنتا، بلکہ آگے بڑھ کے سرکشی یا اقدام یہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے. سرکشی، اقدام اور معاندت وہ وقت سے پہلے عذاب کا باعث بن جاتی ہے. اچھا، اور یہی ہوا ہے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن نے وضاحت کی ہے کہ جو مہلت کا وقت مقرر کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ اسی وقت سنایا، اور وہ 9 ہجری میں جا کے سنایا ہے. لیکن اس سے پہلے جن لوگوں سے معاندت ظاہر ہوئی، جو مقابلے میں آ گئے، جنہوں نے اپنی طرف سے اقدام کر لیا، ان کے بارے میں پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا. وہ یہود میں بھی تھے، وہ مشرکین عرب میں بھی تھے، اور مشرکین عرب میں تو خاص طور پر جو اولین مخاطبین ہیں ان کی پوری قیادت معاندت پر اتر آئی، اور جب وہ اتر آئی تو پھر بدر میں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ قسط نازل ہو گئی جو اس کو یوم الفرقان بنا کر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر. ٹھیک، وہ جو اصل غم جو اصل عذاب اللہ نے طے کیا تھا، مثال کے طور پہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ معاندت پہ نہ اترتے اور یہ اس طرح لڑنے بھیڑنے کے لیے نہ آ جاتے، تو پھر وہ جو اصل عذاب آنا تھا وہ فتح مکہ کے بعد جو پھر پورا اعلان کیا گیا اور پوری مہلت دی گئی، وہ اصل عذاب تھا. پھر ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر مہلت کی مدت پوری ہونی تھی نا. جی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جس تک اس کو مہلت ملنی ہے. رسول اللہ وہ دعوت دیتے رہتے اور اسی طریقے سے پیغام پہنچاتے رہتے، ان کو متنبع کرتے رہتے. یہ سارے معاملات اس اجل تک جاری رہنے تھے. لیکن جن لوگوں نے معاندت کا اظہار کیا ان کو مدینے میں بھی یہ سزا دے دی گئی، اور مکے سے وہ اگر آئے تو وہاں بھی ان کو سزا دے دی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ایک اگلا سوال، جی سوال پوچھیے گا. السلام علیکم، میرا نام افراسیاب ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. غامدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور روح جب ہم رات کو سوتے ہیں تو روح اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر جاتی ہے، مطلب نہ اس کے لیے نیند ہے نہ وہ سوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹائم لیس ہے، اس پر وقت کی ضرب نہیں ہے. اور جب کہ ہمارا جسم جو ہے اس فزیکل ورلڈ میں، اس پہ ہم
مطلب ہماری کریشن ہوتی ہے اور اس کی ایک اینڈ ہوتی ہے، مطلب اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، مطلب ٹائم فریم جو 4 ڈائمینشن ہے وہ اسی کے اندر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال میرا یہ ہے کہ جب روح ٹائم لیس ہے اور ہمارا جسم جو ہے اس پہ ٹائم گزر رہا ہے، وقت کی ضرب ہے اس پر، تو یہ دونوں چیز ہماری مطلب باڈی اور روح جو ہے اس کے اندر، ان دونوں کے لیے ٹائم پیرالل چل رہا ہے، یا یہ کس طرح ہے کہ ایک ٹائم لیس ہے روح اور دوسری جو ہماری باڈی ہے اس پہ مطلب ٹائم گزر رہا ہے 4 ڈائمینشن جس کو ہم سمجھتے ہیں، تو ان دونوں کی وضاحت کر دے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کس طرح کر رہے ہیں۔ وہ ٹائم کے ساتھ محدود ہے۔ جی ہم سب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ اس کو ایک جسم دے دیا گیا ہے، اس وجہ سے جب تک یہ جسم ہے وہ انہی قوانین کی پابند ہے جو جسم کے لیے بنا لیے گئے ہیں۔ جسم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک مکان میسر ہو۔ جسم بہرحال امتداد کو زمان کی صورت میں محسوس کرتا ہے، اس کے لیے وقت گزرتا ہے، اس کے لیے قبل و بعد ہوتا ہے، وہ علت و معلول کے رشتے دریافت کرتا ہے، وہ قوانین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمارے نفس کو، میں تو روح کا لفظ موضوع نہیں سمجھتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے انسان کی اصل شخصیت کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی تو ہمارا نفس ظاہر ہے ان چیزوں سے بالاتر ہے، لیکن اس کو جب ہمارے اس وجود میں اسیر کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ہے، تو اب وہ اس دنیا میں جب تک رہے گا اس وقت تک کسی جسم کے قوانین کا پابند رہے گا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، ایک روایت ہے بڑی مشہور، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کی کئی دفعہ وضاحت بھی کی ہے کہ یعنی وہ ایک پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی روحانی بندوبست ہوتا ہے، ایک ماحول بھی بن جاتا ہے، لیکن شیطان کی جو پورے سال کی پریکٹسز ہیں، تربیت ہے، اس کے اثرات تو بارکف انسان پہ رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس روایت کی بھی مختصر وضاحت کر کے، لیکن جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت تک شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے، تو یہ روایت بظاہر قرآن مجید کے اندر جو ایک عمومی قانون اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا بیان ہوا ہے اس سے بظاہر متضاد نظر آتی ہے۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے اس روایت پر تنقید بھی کی ہے، رد بھی کیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری بات کو؟ نہیں، اس میں کوئی چیز اس سے متضاد نہیں ہے، یعنی شیاطین کو مہلت ہے، وہ قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن کیا ہر وقت یہ مہلت ان کو حاصل ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان سے بچاتا بھی ہے، اس کی برہان بھی نازل ہوتی ہے، ان کو بعض موقعوں کے اوپر جیسے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کر لیا جاتا ہے۔ یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو لوگ بعض اوقات جو تعمیم ہوتی ہے اس کو تعمیم کی جگہ رکھنے کے بجائے جزیات پر اس کا اطلاق شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارا اختیار ہے تو اختیار ہے، اس میں کیا شک ہے، قیامت تک باقی ہے، لیکن کیا یہ اختیار مطلق ہے؟ تو اسی طرح ان کو جو مہلت دی گئی ان کو مطلق مہلت نہیں ہے، قیامت تک رہے گی، اس کے درمیان میں وقفے بھی آئیں گے۔ انہی میں سے ایک وقفہ رمضان کے مہینے میں شیاطین جن کے لیے آتا ہے، شیاطین انس کے لیے تو نہیں آتا، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح خود ہمارے نفس میں جو میلانات رکھے گئے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ جو شیاطین جن ہیں وہ عام طور پہ مثال طور پہ ہمارے ایکسپیرینس میں تو کوئی ایسا، ہم تو شیاطین انسی سے عام طور پہ انسپریشن لے کے جتنی بھی شہوات ہیں، لذات ہیں، ان کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو شیاطین جن جو ہیں وہ تو عام طور پہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے مرئی نہیں ہوتے، ویزیبل نہیں ہوتے، وہ اپنا کام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح خدا کے فرشتے کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی مرئی نہیں ہیں، دونوں ہی ویزیبل نہیں ہیں، وہ ہمارے حواس کی گرفت میں ہی آتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کے ذریعے سے کوئی بشارت دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نفس کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کر لیتے ہیں، جس کو وسوسہ ڈالنا کہتے ہیں شیاطین کا، وہ بھی براہ راست رابطے کی ایک صورت ہے، اور فرشتے جس طریقے سے الہام کرتے ہیں وہ بھی براہ راست ایک رابطے کی صورت ہے۔ مبشرات میں جب ہمیں کوئی خوشخبری دی جاتی ہے یا اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ دونوں معاملات نفس کے ساتھ چونکہ براہ راست ہو رہے ہیں اس لیے ہماری گرفت میں نہیں آتے، البتہ ان کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے بتایا کہ جس وقت تمہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جس وقت تم گھبرا کے اٹھ جاتے ہو، جس وقت تمہارے لیے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے خواب بھی اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے طریقے پر خطور کرتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کی عنایت ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف سے توفیق ملتی ہے،
دوسری جانب سے معاملہ بھی ہوتا ہے بالکل برابری کی سطح پر ہو رہا ہے، لیکن یہ مرئی نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری ان آنکھوں کی گرفت میں نہیں آتی۔ اچھا صاحب آخری نقطہ چھوٹا سا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے یہ عمومی اسکیم کی کہیں خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تو ایک مثال ذہن میں آئی کہ سیدنا یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری برہان اس موقع پر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا باعث بنی، ورنہ تو معاملات جو ہیں وہ کافی گڑبڑ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو برہان ہے اس کا مطلب وہ آتی رہتی ہے، اور رمضان میں ذرا اس کا زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے کسی پہلو سے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو ہر بندے کے اوپر آتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میری حکمت کس طرح تمہارے تمام معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں بنا دیا اور اس کے بعد ایک قانون ہے جو چل رہا ہے، عام حالات میں قانون ہی کام کر رہا ہے، لیکن میں اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، یہاں تک دیکھتا ہوں کہ میں تو ایک کشتی والے کے بارے میں بھی اضطراب میں ہوتا ہوں کہ کہیں اس کی کشتی پکڑ نہ لی جائے، تو میں اس کو بچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے دیتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اسی لیے بتائی گئی کہ پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری گرفت میں نہیں آتا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو سمجھ سکتے ہو۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔